دوسرے معنی وسط کے ہوتے ہیں واسطہ، لنک. اب ہم لنک کیسے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے 2 ذرائع استعمال فرمائے، 2 اسباب، 2 مینز استعمال کرے. نعوذ باللہ کوئی اللہ محتاج نہیں تھا واسطوں کا، براہ راست بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت اسی میں تھی، بہتری انسانوں کی اسی میں تھی کہ ان کو کچھ واسطوں سے پیغام پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، جو فرشتے ہیں، ان کے ذریعے انسانوں میں سے رسولوں تک یہ پیغام پہنچایا کرتا تھا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب تو نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور جو رسول ہوتے تھے وہ باقی لوگوں کو بتایا کرتے تھے. یعنی اللہ اور عام انسان ان کے درمیان 2 لنکس ہیں، 2 کڑیاں ہیں. ایک ملک فرشتہ، ٹھیک ہے، ملک رسول، ایک فرشتہ رسول جو اللہ سے پیغام لیتا ہے، اور ایک رسول کون؟ انسانوں میں سے، رسول ملک اور رسول انس. ایک فرشتہ رسول، ایک انسانوں میں سے رسول، یہ 2 لنک ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ اور انسانوں کے درمیان یہی 2 واسطے رہے، جبریل علیہ السلام اور ایک انسان رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی رسول آنا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی تھے کہ جن پر براہ راست جبریل علیہ السلام نے وحی نازل فرمائی. اور آپ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ پیغام آگے پہنچتا چلا جائے. اب کیا ہوا؟ رسول نہیں آنا، اب جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، رسالت ختم ہو گئی. لیکن پیغام تو پہنچنا ہے لوگوں تک. پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کا بھی انتظام کرنا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ رسالت کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اللہ عالم کیا اللہ کی حکمتیں تھیں. لیکن اگر اب ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے انسانی آبادی بڑی محدود رہی، لمیٹڈ رہی. جیسے 18 سینچری تک دنیا کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ بہت کم، چند کروڑ کا فگر آتا ہے. اس کے بعد ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے نا انسان کی آبادی میں، ہیومن پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، تو دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی. اتنے سارے لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے تو بہت سارے لوگوں کی اب ضرورت محسوس ہوئی. ایک رسول پوری دنیا کو پیغام نہ پہنچا سکتا تھا. ایک تو یہ کہ اس کے لیے پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب رسالت کا کام بہت سارے لوگوں سے لیا جائے، ایک پوری امت تیار کر دی جائے جو کہ یہ کام کرے. دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے وہ ایک خاص قوم کی طرف تشریف لائے تھے. ان کا خطاب تھا یا قومی، اے میری قوم. محدود علاقے پر محدود لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا. جغرافیکلی بھی لمیٹڈ تھے اور ٹائم کے لحاظ سے بھی لمیٹڈ تھے اور نمبرز کے لحاظ سے بھی لمیٹڈ لوگ تھے جن تک پیغام پہنچانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے وہ خاص قوم کے لیے تو نہ بھیجے گئے. آپ کا تو خطاب تھا یا ایھا الناس، اے لوگو. تو پیغام تو اب قومی نہ رہا، نیشنل نہ رہا، بلکہ بین الاقوامی ہو گیا. انٹرنیشنل پیغام ہے، سب انسانوں کے لیے ہے. پہلے تو ایک رسول لوکل زبان بولتے ہوئے آتے تھے، اس میں پیغام دے دیتے تھے. اب تو جتنی بھی دنیا کی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں، ان تمام لینگویجز میں ان تمام لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، چاہے وہ چائنا میں رہتے ہوں، چاہے افریقہ میں رہتے ہوں، چاہے امریکہ میں، چاہے عربیہ میں. تو لہٰذا اب کیا کیا کہ مسلمانوں کو اس رسالت کی سنہری زنجیر میں تیسرے واسطے کے طور پہ، تیسرے لنک کے طور پہ اٹیچ کر دیا گیا اور یہاں پر لا کر جوڑ دیا گیا. اب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انسانوں کے درمیان جو واسطہ ہے، جو لنک ہیں، وہ اب مسلمان ہیں. تو بڑی حیثیت مسلمانوں کو ملی ہے، بڑا فخر ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں تو بڑا
پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے مقام پر. اتنا بڑا آنر جس کو ملے وہ شرمندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت افزائی کی ہم مسلمانوں کی، قرآن جیسی نعمت سے نوازا. قرآن کیا نعمت ہے؟ ذرا مسلمانوں سے پوچھیں تو جا کر. جو نعمت سمجھیں گے وہی ذمہ داری بھی محسوس کریں گے قرآن کی. جن کو قرآن نعمت لگتا ہی نہیں وہ اس کی ذمہ داری کہاں سمجھیں گے؟ قرآن بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو دی، اور نعمت ملتے ہی ذمہ داری آ گئی. یہ تو قاعدہ ہے اللہ کا. اب اس کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، اپنے قول سے اپنے عمل سے تبلیغ کرنی ہے. شہادت دینی ہے نا، شہداء شہید کی جمع ہے. گواہی دینی ہے، اسلام کی مدد کرنی ہے. اسلام میں ہی ہمیں موجود رہنا ہے. اسلام سے بھاگ نکلنے کی راہیں تلاش نہیں کرنی. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا. اب ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے. یہ ہمارا اولین کریئر ہے، بیسک کریئر تو ہمارا ہے ہی ہے. ہر دور، ہر ملک، ہر زبان میں اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر موجود لوگوں سے گواہی لے لی تھی. جو فرمایا ہے نا، وہ یکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. یہ گواہی آپ نے لے لی تھی لوگوں سے. 1.25 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا مجمع آپ کے سامنے تھا. آپ نے ان سے پوچھا تھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا تھا کہ جی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. تو رسول کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی. وہ تو بالکل بری ہوں گے، قیامت کے دن سرخرو ہوں گے کہ اللہ میں نے اپنے کرنے کا کام کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے تو یہ بھاری ذمہ داری اتر گئی، لیکن اتر کر کہاں گئی؟ اب کس کے کندھوں پر آ گئی؟ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو موجود ہے ان کو جو یہاں موجود نہیں. یہ تو اب میرے اور آپ کے کندھوں پر آ گئی. رسالت ختم ہو گئی، لیکن رسالت کا کام تو نہیں ختم ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بھاری ذمہ داری تھی. ذرا بھی وہ کوتاہی کرتے تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہو جاتی. اور اب یہی بھاری ذمہ داری ہم پر ہے. ہم اس میں کوتاہی کریں گے ہماری پکڑ ہوگی، اور اگر ہم نگلیکٹ کریں گے اس کام کو، اگر ہماری طرف سے نیگلیجنس ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا والے گمراہ ہو جائیں گے. یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ پوزیشن حاصل ہے جو کہ ہمارے جسم میں دفاعی نظام کو ہوتی ہے، جو ہمارے امیون سسٹم کو جو مقام حاصل ہے. امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانا. اگر امیون سسٹم اپنا کام نہ کرے تو جسم بیمار ہو جائے. تو آج آپ دیکھ لیں جو اخلاقی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں انسانوں میں، تو کیا ہم مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ اگر ہم نے کی ہوتی تو آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا. قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جو اتنی گمراہیاں تھیں، اس قدر فساد اور فتنے تھے، تم کیا کرتے رہے؟ آج ہم جب دیکھتے ہیں دنیا میں ہنگامہ، فساد، لڑائی اور جھگڑے اور حق تلفیاں اور ظلم، اور پوچھا جاتا ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے، کون کر رہا ہے یہ، ہم کیا کہتے ہیں بتائیے؟ ہم کہتے ہیں امریکہ کر رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ اب جب امریکہ پر بلیم ڈال دیا، خود ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے CNN دیکھنے کے لیے. اصل میں ذمہ داری تو میری اور آپ کی ہے. کیا ہم نے ان تک اپنا دین پہنچایا؟ کیا آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے ساری دنیا کو دین پہنچا دیا؟ کیا ہر مسلمان ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے ایک انسان تک بھی دین پہنچا دیا؟ ابھی تو ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ یہ میرا کام ہے. ہم کہتے ہیں ہو می، میں کروں یہ کام. ہمیں تو اپنی پہچان نہیں. جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہم کہتے ہیں کون؟ یہ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ ایسی اجنبی سی بات ہے، ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یا ایھا الذین آمنو میرا نام ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو پکار رہا ہے اللہ.
ابھی تو اپنی ذات کو بھی نہیں پہنچایا ہم نے، دنیا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو کیا ہم اعتماد کے ساتھ لوگوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اہل بلغنا، بتاؤ کیا ہم نے پہنچا دیا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بتائیے؟ تو پھر کیسے ہم بے پرواہ اور بے فکر رہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو ایک بہت ارجنٹ میسج دیا تھا کہ میرا یہ پیغام تم فلاں تک پہنچا دو، بڑا امپورٹنٹ آپ کا کام تھا، بڑا اہم کام تھا، اب پتہ چلا آپ کو کہ آپ کا کام نہیں ہوا، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے جا کے اس شخص سے پوچھا کہ تم کو میں نے پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے بھئی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں۔ اب سارا غصہ آپ کا پیغام پہنچانے والے پر جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہوگا قیامت کے دن، کفار کہہ دیں گے ہماری طرف پوائنٹ کر کے کہ انہوں نے تو ہمیں پہنچایا ہی نہیں، یہ قرآن لے کر بیٹھے رہے ساری زندگی، نہ خود پڑھا نہ ہمیں بتایا، خود ہی نہ سمجھے ہمیں کیا بتاتے آگے۔ تب سوچیں کہ اللہ کا غضب پھر کس پر بھڑکے گا۔ فضیلت ہم کو یاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جتنا جتنا ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، اتنا اتنا ہمارے تکبر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے ایٹیٹیوڈز ہمارے بن گئے ہیں، ان کمپرومائزنگ، روڈ، جاہل، اگنورنٹ، قرآن سے مزید دور، مزید دور، مزید دنیا میں غرق۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ فضیلت یاد رہ گئی، ذمہ داری نہیں یاد۔ صرف فضیلت جب یاد رہتی ہے تو اکڑ آتی ہے انسان میں، تکبر آتا ہے، اور فضیلت کے ساتھ جب ذمہ داری یاد رہتی ہے تو جھکتا ہے انسان، عاجزی آتی ہے اس کے اندر، غصہ ختم ہو جاتا ہے اس میں سے، ذمہ داری غصے کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر فکر آ جاتی ہے غصے کے بجائے، سوچ بچار پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، تھنکنگ پروسیس شروع ہوتا ہے اس کا، وہ سوچتا ہے ذمہ داری کیسے ادا کروں۔ تو صرف فضیلت جب یاد رہتی ہے تو صرف غصہ آتا ہے، یاد رکھیں، اور جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے، انٹروسپیکشن کرتا ہے انسان، کام کرتا ہے، نعرے بازیاں نہیں۔ تو جب تک مسلمانوں نے اپنا کام کیا وہ بہت فضیلت پاتے رہے، بہت اعلیٰ رہے، لیکن جب ذمہ داری چھوڑ دی تو وہ یہودی کی طرح اللہ کے غضب میں گر گئے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے قرآن کا حق نہ ادا کیا، ہم نے گواہی کا حق نہ ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ آتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ ہے میری قوم، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شفاعت کے حقدار ہوں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے، الٹا وہاں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ بتاؤ کیا کرتے رہے، اپنی پرائرٹیز تو بتاؤ، ذرا اپنی مصروفیت تو مجھ کو بتاؤ، آج 24 گھنٹے میں تم کیا کرتے تھے۔ رسول تو ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ اللہ میں نے فرض ادا کر دیا تھا، میں نے پہنچا دیا تھا، انہوں نے آگے فرض ادا نہیں کیا۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ بڑا مشکل کام ہے مسلمان ہونا، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آیت 143 اسی کا تسلسل ہے، آیت 143 کا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اصل میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے قبلے کی تبدیلی کر کے۔ دراصل مکے کے جو مسلمان تھے جو ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، ان کو خانہ کعبہ سے لگاؤ تھا۔ بیت المقدس مکے کے مسلمانوں کے لیے اجنبی جگہ تھی، لہٰذا مہاجروں کا امتحان یہ تھا کہ بجائے خانہ کعبہ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ان کا امتحان تھا کہ وہ کعبہ کی پرستش کر رہے ہیں یا اللہ کی کر رہے ہیں، آباء و اجداد کے رواج کی کر رہے ہیں
اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ دوسری طرف مدینے میں جو مسلمان تھے انصار، اور جو یہودی مسلمان ہوئے، ان کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ بیت المقدس فیملیئر تھا، جانا پہچانا تھا. ان کو بیت المقدس سے لگاؤ تھا، اس سے وہ مانوس تھے. ان کا بھی امتحان ہو گیا جب بیت المقدس کے بجائے پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو یہاں ذکر کیا گیا ہے ممن یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کا. اطاعت اور اتباع یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. اطاعت ہے حکم کی پیروی کرنا، حکم ماننا. اطاعت میں رسول کا یوں سمجھیے کہ رخ جو ہے وہ امت کی طرف ہے. رسول سامنے کھڑے ہیں، ان کے زبان مبارک سے کچھ الفاظ ارشاد ہو رہے ہیں، حکم ارشاد فرما رہے ہیں، الفاظ سن کر لوگ کہنا مان رہے ہیں. یہ ہے اطاعت، اوبیڈینس. پیروی میں کیا ہوتا ہے؟ پیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ پیر کو کہتے ہیں نا، پیروں کو، اپنے فٹس کو. پیروی ہے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. پیروی کرنے میں رسول کا رخ امت کی طرف نہیں ہوتا. یوں سمجھیے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہے امت کی طرف. امت کیا دیکھ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو. جب انسان آمنے سامنے کھڑا ہو کر حکم دیتا ہے تو وہ سامنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کچھ لوگ تو شرما شرمی ہی میں اطاعت کر لیتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم ان کی بات کیسے نہ مانیں. پیروی میں کیا ہے؟ رسول دیکھ تو نہیں رہے، ان کی تو پشت ہے. تو پیروی یہ چیز ہوتی ہے کہ رسول کے قدموں کو فالو کیا جائے، وہ جس طرف چل رہے ہیں اس کو فالو کیا جائے. یعنی زبان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے، بس جو وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر وہ کام کرنا شروع کر دیا جائے. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ صرف دیکھ کر عمل تبدیل کر لیں، فالوئنگ دا فٹ سٹیپس. تو یہاں پر اتباع کا امتحان تھا. اس لیے جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے بول کر لوگوں کو نہیں بتایا کہ اے لوگو تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. آپ نے حکم نہیں دیا. آگے ہم دیکھیں گے، بات کریں گے اس پر کہ آپ نے تو ایک کام کیا، آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا نماز کی حالت میں. جتنے مسلمان موجود تھے انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت یا اتباع؟ اتباع کیا. اتباع کیا. جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس رخ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تمام مسلمانوں نے اپنا رخ اسی طرف کر دیا. یہ ہے اتباع رسول، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اور یہ تقاضا ہے ہم سے اور آپ سے کہ مومن بنو. مومن تو وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے پروز اینڈ کونز نہیں تولتا رہتا کہ کیا کروں، مانوں کہ نہ مانوں، ابھی حکم تو دیا نہیں، کرنے میں فائدہ ہے بھی یا نہیں. کیلکولیٹنگ مائنڈز نہیں ہوتے مومن کے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ حکم کو ماننے میں میرا کیا فائدہ ہے، میرا کیا نقصان ہے. وہ تو بس رسول کا اتباع کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت کر کے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. نحن لہو مسلمون، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. تو ایمان کا ٹیسٹ کیا رکھا گیا؟ اتباع رسول. دیکھنا ہے کہ کون رسول کی ان کوسچننگ اوبیڈینس کرتا ہے. سوال پوچھے بغیر اطاعت کون کرتا ہے؟ کامل فرما برداری، بے چون و چرا اطاعت کرنی ہے. فرمایا یہ بہت بڑی چیز تھی مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بڑی نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، بے شک اللہ انسانوں کے حق میں بہت شفیق اور رحیم ہے. اب جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو لوگ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟
اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں ایمان دراصل نماز کو کہا جا رہا ہے۔ ایمان کس کو کہا جا رہا ہے؟ نماز کو۔ جی، صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے، جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ کی طرف انہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ان کی ایمان کو، یعنی ان کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا وہی دعویٰ معتبر ہے، وہی کلیم اوتھینٹک ہے جس کے ساتھ نماز ہو۔ اگر مسلمان خود کو کہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ ایمان بھی زیادہ معتبر، زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اب یہ جو بات یہاں بیان فرمائی کہ قبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی کہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ حکم قرآن میں ہم کو کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن میں تو تحویل قبلہ کا حکم ہے، پہلے قبلے کا تو کوئی حکم نہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس اتھارٹی پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ وہی تھی جو آپ پر آئی، جو قرآن کا حصہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپی ہوئی وہی خفی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی نازل فرماتا تھا، اور وہی جلی یعنی کہ کھلی روشن وہی وہ بھی نازل فرماتا تھا۔ قرآن وہی ہے، جلی ہے، کھلی ہوئی وہی، اور حدیث وہی خفی ہے وہ بھی وہی، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث، یعنی کہ آپ نے اپنا قول کہہ کر اس کو آگے بیان فرمایا۔ اپنے قول کے ذریعے آپ وہ حدیث لوگوں تک منتقل فرماتے تھے، جبکہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ وحی جلی ہے۔ آگے فرمایا آیت 144، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اب جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مکے میں رہتے ہوئے تو دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ممکن تھا، لیکن مدینے آ کر ممکن نہ رہا، خانہ کعبہ کو چھوڑنا پڑا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً، اپنی فطرت کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے دین ابراہیمی پر تھے۔ خانہ کعبہ سے کٹنا آپ پر بھاری گزرنے لگا، آپ کو وحی کا انتظار رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اور قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اس شوق میں، اس انتظار میں آپ کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ تو اب تحویل قبلہ کا جو ہے یہ حکم آ گیا، یہ اصل حکم ہے کہ اپنا رخ آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اچھا مجھ کو بتائیے، یہاں کہیں آپ نے نماز کا ذکر پڑھا؟ صلاۃ کا لفظ آیا ہے؟ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو صرف قرآن سے سمجھیں گے، حدیثوں کی کیا ضرورت ہے، سب فیبریکیٹڈ ہیں، اللہ جانے کہاں سے آ گئیں، تو یہاں تو وہ کہے کہ دیکھو نماز کا ذکر ہی نہیں۔ مجھے بتائیں زندگی اس سے آسان ہوگی یا مشکل؟ کیا ہر وقت ہم چہرے اپنے قبلے کی طرف رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ تو قرآن کے الفاظ تو یہی ہیں، قرآن کے الفاظ کو اگر ہم پکڑ کر بیٹھیں تو وہ تو یہی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے تو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ لوگوں کے دماغوں میں آج یہ خیال ڈال دیا گیا ہے کہ حدیثوں پر عمل کرنے سے نا دین بڑا مشکل، بڑا سخت ہو گیا ہے، چینج ہو گیا، اس میں ڈسٹورشن ہو گیا، اس میں تحریف ہو گئی ہے حدیثوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ حدیثوں کو چھوڑو، پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں، بس قرآن کو قرآن سے سمجھو، اہل قرآن بن جاؤ، اور جب تم اہل قرآن بن جاؤ گے، صرف قرآن کے الفاظ کو تم لوگے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ بڑی غلط فہمی ہے، آسان نہیں ہوگی، ناممکنات میں سے ہے کہ ہم اپنا رخ ہر وقت خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو نماز کدھر ہے بیچ میں؟
کس نے بتایا کہ نماز میں یہ کرنا ہے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ صرف نماز کی حالت کی بات کی جا رہی ہے اور ذکر نماز کا ہے ہی نہیں. لیودیع صلاتکم کہا جا سکتا تھا تمہاری نمازیں، لیودیع صلاتکم تو نہیں لکھا. ایمان کا ذکر کیا وہاں بھی. دور دور اس سارے مضمون میں آپ کو کہیں نماز لفظ نہیں ملے گا. ہے نا مزے کی بات؟ کیوں؟ لنعلم من یتبع الرسول، بات یہی ہے تاکہ ہم جان لیں کون رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے. اور رسول کی پیروی کیا ہے؟ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، رسول کی پیروی بڑی بھاری گزرتی ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہوتی جن کو اللہ نے ہدایت دی. تو ہدایت کا معیار ہے ہی رسول کی پیروی. کہاں جاؤ گے حدیثوں کو اور سنت کو چھوڑ کے؟ ذرا سمجھو تو قرآن کو حدیث کے بغیر. تو پھر مشکل اور مجبوری ان کی یہ ہو جاتی کہ سلیکٹیولی ان کو حدیثیں نکالنی پڑتی ہیں. کچھ تو ماننی ہی پڑتی ہیں. بہرحال بڑے سے بڑا کوئی منکر حدیث ہو، حدیث کا انکار کرنے والا ہو، وہ کہہ نہیں سکتا اپنے فالوورز کو کہ تم ہر حال میں رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھو. کیا ہوگا؟ ایک بھی فالوور اس کا نہیں بچے گا، سب چلے جائیں گے، ساری بھیڑ چھٹ جائے گی. تو وہ سلیکٹیولی چوز کرتے ہیں. جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ حدیث اگر ہم نے بتائی تو لوگوں پر بھاری پڑے گی، وہ حدیث نکال دیتے ہیں. اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب یہ حدیث شامل کر لینے سے دین میں آسانی اور وسعت اور گنجائش آ رہی ہے، وہاں وہ شامل کر لیتے ہیں. تو یہاں تو کرنی ہی کرنی ہے. تو کیوں انسان دو رخا پن اختیار کرے؟ کیوں منافق بنے؟ کیوں نہ سیدھا سیدھا قرآن کو حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی کلیش ہی نہ رہے زندگی میں. یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم اب یہاں پر ہے، یہ ہے اصل حکم. یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور، یہ نام آتا ہے، رضی اللہ عنہ، ان کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے. اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا. آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، فرض 4 ہوتے ہیں. 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے، تیسری رکعت میں وہی نازل ہوئی. اب چونکہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل 2 متضاد سمتوں میں تھے، 2 اپوزٹ ڈائریکشنز میں تھے. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. اب وہی آ گئی کہ اپنا رخ آپ پھیر لیجئے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. تو آپ کو، جو آپ امام تھے، آپ کو پورا چل کر نمازیوں کے پیچھے جانا پڑا. سمجھ آئی آپ کو؟ تو اب کیا تھا؟ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مردوں کی صفیں، پھر عورتوں کی صفیں. اب جب آپ پورے چل کر آئے تو ظاہر ہے مردوں کو بھی آپ کے پیچھے آنا پڑا. صفوں کی ترتیب بھی بدل گئی. اب مردوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، پھر سارے مرد آپ کے پیچھے آ کر انہوں نے صفیں بنائی، اور خواتین جو ہیں وہ پیچھے کی طرف گئیں. سب نے اتباع کیا. کوئی ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ لولا نزلت سورہ، ابھی تو کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا قرآن کا، ابھی کیوں مانے؟ ایک نے نہیں کہا. تصور کیجئے اس جماعت میں 2-4 اپنی جگہ کھڑے رہتے کہ ہم نہیں مانتے، رسول کا اتباع کیوں کریں؟ انہیں کیا کہا جاتا اس زمانے میں؟ ان کو تو اسلام سے باہر نکال دیا جاتا، اس لیے کہ دین تو نامکمل ہے اگر رسول کی اطاعت نہ کی جائے. تو سب مقتدیوں نے اپنا رخ بدل لیا، سب اس امتحان میں کامیاب ہوئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی. اب ظاہر کو اناؤنسمنٹس تو نہیں ہو سکتے تھے نا، کوئی ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ سب کو بیک وقت اطلاع دے دی جائے. زبان سے بات چلا کرتی تھی، ورڈ آف ماؤتھ ہوا کرتا تھا. تو اگلی جگہ پہنچتے پہنچتے کیا ہوا، اگلے دن صبح فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. بنو سلمہ کے پاس یہ بات اس وقت پہنچی جب وہ فجر کی 1 رکعت پڑھ چکے تھے، اور ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس زمانے کے معاشرے کا؟ آپ کو کتنا ٹرسٹ تھا نا، کتنا اعتماد تھا مسلمانوں کو، اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے تھے. کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے۔ پھر پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا ان کو ٹرسٹ تھا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارا معاشرہ جیسا بن جائے کہ ہم کسی کی بات کو ٹرسٹ کر لیں،